جی عزیز طلباء، حاضر خدمت ہیں جی اس سے اگلے لیکچر میں۔ تو آج کے لیکچر کے اندر جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، ان کی شان کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، فرزدق کے اشعار۔ تو فرزدق کے اشعار پڑھنے سے پہلے جو چیزیں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا سیاق و سباق آپ سن لیں۔ ہوا یہ تھا کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے باپ کے بادشاہت میں بیت اللہ کا حج کیا، اور بعد میں وہ جب طواف کرنے کی باری آئی تو طواف اس نے کیا تو حجر اسود کو جب بوسہ دینا تھا تو وہاں رش بہت زیادہ تھا، تو ہشام کے لیے کرسی رکھ دی گئی۔ تو تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص آیا اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگا تو لوگ اس کے احترام میں پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حالانکہ لوگ آپ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، اس کے لیے ہٹ گئے ہیں۔ تو ہشام نے کہا میں اسے نہیں جانتا، حالانکہ وہ اسے جانتا تھا، ٹھیک ہے، انہیں جانتا تھا، لیکن ہشام نے کہا میں اسے نہیں جانتا، اور اس ڈر کی وجہ سے نہیں اس نے بتایا کہ کہیں لوگ ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہ شروع کر دیں۔ تو فرزدق پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ تم اسے نہیں جانتے، اسے تو مکے کی مٹی بھی جانتی ہے جب یہ چلتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اس کا بیٹا ہے کہ جو خدا کے بندوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو یہاں پہ فرزدق نے فی البدی جو ہے وہ کلام کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں۔ تو ہم پڑھتے ہیں جی اس کی تو یہ آپ سیاق و سباق میں لکھ لیجئے گا کہ یہ کیوں انہوں نے شعر کہے تھے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو اب آپ کا کام تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اب آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو سیاق و سباق بھی بتانا ہے کہ یہ فرزدق نے اشعار کب کہے تھے۔ ہاد الذی تعرف البطحا وطأتہ، یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ جو ہے وادی بطحا، مکے کی جو وادی ہے وہ بھی جانتی ہے، وطأتہ، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی وادی یہ جو وادی مکہ ہے یہ پہچانتی ہے۔ والبیت یعرفہ، بیت اللہ والے بھی اسے پہچانتے ہیں، والحل والحرم، حرم کے اندر والے بھی اور حرم سے باہر والے بھی اسے جانتے ہیں، اور تم کہتے ہو میں اسے نہیں جانتا۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اس کا بیٹا ہے جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین ہے۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا التقی، یہ متقی ہے، النقی، ستھرے اخلاق والا ہے، الطاہر، پاکیزہ ہے، العلم، اور اپنی قوم کا سردار ہے۔ اذا رأتہ قریش قال قائلھا، جب قریش میں سے کسی نے اسے دیکھا تو کہنے والے نے کہہ دیا، ہا الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، عمدہ اخلاق کی اس بندے پر انتہا کر دی گئی ہے۔ یغضی حیا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکائے رکھتا ہے، ویغضی من محابتہ، اور اس کے روب کی وجہ سے لوگ بھی نظریں جھکائے رکھتے ہیں۔ فلا یکلم الا حین یبتسم، پس نہیں کوئی کلام کرتا مگر وہ مسکرا دیتے ہیں۔ مطلب کہ ان کی روب کی وجہ سے لوگ نظریں جھکائے رکھتے ہیں، لیکن ان کا علم یہ ہے کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو مسکرا کے جواب دیتے ہیں اس کا۔ ینشق ثوب الدجا، تاریکی کے بادل دور ہو گئے، عن نور غرتہ، اس کی پیشانی کے نور سے، کالشمس تنجاب عن اشراقہا الظلم، جیسا کہ سورج کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا ہے، تنجابو، چھٹ جاتے ہیں، ظلم کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ان کی پیشانی کے نور سے تاریکی کے بادل ختم ہو گئے۔ تو عزیز طلباء یہ تھا آج کا لیکچر۔ تو اس میں آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں پڑھا ہے،
اہل بیت اعظام کی شان آپ نے تشریح میں بیان کرنی ہے، اور نئی چیز آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہے۔ یاد رکھیں نئی چیز کون سی، نئی تو نہیں ہے، خیر پرانی ہی ہے، سیاق و سباق۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عمر بن کلثوم کی شاعری میں بھی بتایا تھا نا کہ یہاں بھی آپ سیاق و سباق ایڈ کیجیے گا، کہ تو یہاں پر بھی آپ سیاق و سباق ایڈ کیجیے گا کہ یہ فرزدق نے کیوں کلام کہا تھا، یہ قصیدہ کیوں لکھا تھا۔ تو ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔